اللہ پاک نے ابلیس کو حکم دیا کہ آپ انسان کو سجدہ کرے، آدم کو سجدہ کرے، اس نے نہیں کیا، تو پھر اسے کہا کہ آپ نکل جائے جنت سے، تو وہ جنت سے نکل گیا، لیکن اس نے کہا مجھے آپ ٹائم دے دے قیامت تک کہ میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ جو شیطان نے کہا تھا رب سے کہ میں ان انسان کو ہلاک کر دوں گا، یہ تو حقیقت میں وہ ایسے کر گیا۔ ایک شیطان ابلیس ہے۔ اب ابلیس یا عزازیل یا شیطان نے اللہ کے کتنے بندوں کو ہلاک کر دیا؟ چلو ان کو لے لے محمد شہزاد صاحب کو۔ جی بھائی محمد شہزاد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ ہاں جی، جی یاسر صاحب، میں آپ کا بڑا فین ہوں اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آمین۔ میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب کہ میں تھوڑا کیمرہ آف کرتا ہوں، میں ہاں تھوڑا کریں کریں۔ شاہد ہوں۔ جی، اللہ پاک نے ابلیس کو حکم دیا کہ آپ انسان کو سجدہ کرے، آدم کو سجدہ کرے، اس نے نہیں کیا، تو پھر اسے کہا کہ آپ نکل جائے جنت سے، تو وہ جنت سے نکل گیا، لیکن اس نے کہا مجھے آپ ٹائم دے دے قیامت تک کہ میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ آج کی دنیا میں تقریباً 8 ارب انسان ہیں، اس میں ہمارے عقیدے کے مطابق جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا وہ بیٹا سمجھتے ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے، ہندو مسلمان نہیں ہے، اسی طریقے سے جو شیعہ ہے، ایسے یہ لوگ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان نے کہا تھا رب سے کہ میں ان انسان کو ہلاک کر دوں گا، یہ تو حقیقت میں وہ ایسے کر گیا۔ یعنی ہمارے عقیدے کے آپ نے مطابق پوری ابھی بات اگر نہیں کی۔ جی جی سورہ جی جی صاد میں آیت جی جی نمبر 82، یہ کانورسیشن چل رہا ہے اللہ اور ابلیس کے درمیان۔ جی تو ابلیس کہتا ہے کہ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، ابلیس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، قسم بھی کھا رہا ہے اللہ کی، تیری عزت کی قسم میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ پھر آگے خود ہی کہتا ہے الا، وہ جو ایکسیپشن اس نے کیا نا وہ خود ہی کیا، وہ اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے تو اس کو نریٹ کیا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جو پرخلوص ہیں، مخلص ہیں یا چنندہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں حق بات کہوں گا، اور حق یہ ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ابلیس نے یہ کہا کہ میں سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، اس نے خود ایکسیپشن کر دیا تھا کہ کچھ کو نہیں کر پاؤں گا۔ اچھا، مفتی صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، یعنی اگر یہ صدی ہم لے لے تو 8 ارب میں سے بمشکل مسلمانوں کے اندر بھی کوئی اہل تصحیح ہے، کوئی اہل سنت ہے، پھر اہل حدیث میں بھی ایک دوسرے کے خلاف بڑے بڑی کتاب لکھے ہیں ایک دوسرے کے رد پہ کہ یہ جو ہے مختلف، یعنی کہنے کا مطلب جو شیطان کہہ رہا تھا صحابہ کرام، ایون صحابہ کرام کے دور تو میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یہ تو نہیں عائشہ، کہا نا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں تجھے یہ کام کرنے کی میں اجازت نہیں دوں گا۔ اگر ایسا کہیں ہو تو آپ یہ کہیں گے بھائی شیطان جیت گیا، اللہ تعالیٰ نے تو اجازت نہیں دی تھی، اس کو قدرت نہیں دی تھی، اس کے باوجود شیطان اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ہاں جا، عبادک المخلصین، جو العباد المخلصون ہیں، یعنی جو چنندہ بندے ہیں، ان کو نہیں کر پائے گا، ان کے اوپر کوئی قدرت نہیں ہے، باقی سب پر قدرت دی۔ ٹھیک، لیکن ایک رب یہاں ہے، اب سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کیوں قدرت دی؟ ٹھیک، لیکن ایک رب ہے، ایک شیطان ابلیس ہے۔ اب ابلیس یا عزازیل یا شیطان نے اللہ کے کتنے بندوں کو ہلاک کر دیا؟ ابھی یہ صدی میں اتنی ہوئی، اس سے پچھلی صدی ہاں ہاں نہیں 4000 ہے، سال اس سے آپ مان لو یعنی 99% کو کر دیا اب۔ ہاں جی، یعنی اب بندے کا اللہ تو بندے پہ بہت مہربان ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ ایسے ہو، لیکن ایک عزازیل نے یا ایک ابلیس نے ایسے کر دکھایا۔ اللہ تعالی یقیناً مہربان ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس انسان کو اس دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا؟ یہ سوال آپ کا جو سوال ہے یہ اس سوال سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر اس دنیا میں آئے تھے آپ اور ہم صرف موجے کرنے کے لیے، تو پھر دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں، جنت میں کافی تھے۔
موجیں تو وہاں بھی ہونی تھی بلکہ وہیں ہوں گی. یہاں کیوں آئے؟ یہاں آئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے نا. تو اکاؤنٹیبلٹی تبھی تو ہوگی نا کہ جب کچھ فورسز ایسی ہوں گی جو گمراہ کریں گی اور کچھ فورسز ایسی ہوں گی جو ہدایت دیں گی. اب یہ تو انسان نے خود ہی بڑھ چڑھ کر طے کیا کہ نہیں، بڑی تعداد میں انسانوں نے، کہ نہیں جو گمراہ کرنے والی فورسز ہیں ہم تو ان کی بات مانیں گے، ہدایت دینے والی فورسز کی بات نہیں مانیں گے. تو اس میں اللہ کا قصور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں فورسز کو بھیج دیا. مفتی صاحب ہدایت قصور دینے کی والے انبیاء رسولوں کو بھی تو بھیجا نا. ٹھیک، میں قصور کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر ہوں اللہ کو یہی کرنا تھا، یعنی اس کو تو، وہ تو علم کا مالک ہے، ہوں وہ تو جو ہو چکا ہے، جو آنے والا ہے، جو کر دیا ہے، سب کا علم ہے اس کے پاس، قدیم بھی ہے، جدید بھی، ہوں آنے والا ٹھیک سب ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اس مختصر کو کریں. اگر یہی تھا تو پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ یہ پل نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یعنی یہ ہوں سب اللہ کا پلان تھا ایسا کہ میں ایسے کروں گا، پھر شیطان کو، یہ شیطان ایسا کرے گا، پھر اتنے لوگ ہوں گے اس میں، اتنے جہنمی ہوں گے، اتنے جنتی ہوں گے. ہوں یہ اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ، تو پھر آدم کو کیوں اس نے بیچ میں، یعنی اس کو ایک چیز کا کہا کہ آپ یہ نہ کرے، پھر ابلیس کو کیوں کر اس کو پکڑا؟ تو یعنی اگر ڈائریکٹ ان سارے انسانوں کو بغیر آدم علیہ السلام کے قصے کے، بغیر ابلیس کے، سب کو جہنم میں ڈال دینا چاہیے تھا جن کو جہنم میں جانا ہی تھا. ہوں نہیں جی، نہیں، میں یہ نہیں اچھا، کہہ رہا پھر ہوں. سب اگر کو جنت میں اگر ڈالنا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا علم قدیم جو ہے اس میں تو سارا کچھ تھا. اگر اتنا کچھ تھا اور وہ شیطان نے بھی، ابلیس نے بھی پھر رب کو کہا کہ رب میں یہ کروں گا، اب ایک ابلیس کی کیا ویلیو ہے رب کے سامنے؟ عزازیل کی کیا ویلیو ہے؟ یعنی 100 میں سے کتنے بندے جنت میں جانے والے ہوں گے؟ وہ تو رب کا علم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے. لیکن جو شرک کرنے والے ہیں ہمیں پتہ ہے، آج کی دنیا میں بہنوں کے حقوق کا آنے والے، آپ کی شرک دیکھیں کرنے والے. بھائی، جی جی میرے بھائی جی تقریر نہیں ہو رہی ہے، میں صرف یہ جی پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کا جی. سوال ابھی تک آپ نے اس کو واضح نہیں کیا. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ سارے کے سارے جنت میں رہتے، یا ہونا ہی چاہیے تھا کہ آدم اور ابلیس نہ ہوتے اور سارے کے سارے جن کو جہنم میں جانا تھا بس جہنم میں ڈال دیے جاتے؟ مطلب کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کہ اللہ نے، شیطان نے اللہ کو کہا کہ آپ نے یہ انسان کے مقابلے میں مجھے جنت سے نکالا، میں ان سب کو یا ان میں سے زیادہ کچھ کو. تر کو یا جو ہوں کچھ ہے ان کو ہوں کروں گا. یعنی وہ تو اپنے بات میں سچ ثابت ہوا. اس نے تو 100 میں سے کتنے لوگوں کو، تو اگر بھائی اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا تو نہیں کہا تھا نا کہ نہیں تو نہیں کر پائے گا. یعنی یہ جنت بنایا ہی اتنی لوگوں کے لیے تھا اور جہنم بنایا ہی اتنی لوگوں کے لیے تھا. بالکل، جو چیز اللہ کے علم میں ہے کہ جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے، جنت میں کتنے لوگ جائیں گے، اتنے ہی جائیں گے، اس سے نہ کم ہوں گے نہ زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مفتی، ٹھیک. آپ کا ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال یہ کہ پہلے سے اللہ کو معلوم تھا. اللہ کو نہ پہلے نہ بعد میں، اللہ کے لیے زمانہ ہے ہی نہیں. ٹھیک، 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 چلیں، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ میں نے خیرا. ٹائم لیا آپ کا، تھینک یو.